بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ایک آبد اور ایک خوبصورت عورت کا واقعہ، سچی توبہ۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں بسر کیے۔ ایک رات وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت گزاری میں مشغول تھا کہ اچانک ایک خوبصورت عورت عبادت خانے کے دروازے پر پہنچی، دستک دی اور عابد سے دروازہ کھلوانا چاہا۔ وہ رات بڑی سرد تھی، پھر بھی عابد نے اس عورت کو ناقابل توجہ سمجھا، ذرا بھی التفات نہ کیا، بس عبادت میں مگن رہا۔ عورت مجبور ہو کر واپس جانے لگی۔ عابد نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اس عورت پر نگاہ پڑی۔ اس کا حسن اس غضب کا تھا کہ وہ اسے جی جان سے بھا گئی، اچھی لگ گئی۔ اسے بڑا جھٹکا لگا، بس اب کیا تھا، جوں جوں وہ عورت کو واپس جاتا دیکھ رہا تھا، اس کا دل اس کے دامن محبت میں گرفتار ہوتا جاتا تھا۔ اس کا دماغ عورت کے آنچل کی مہک سے معطر ہونے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ عبادت و ریاضت کو بالائے طاق رکھا اور جھٹ اس عورت کے پیچھے چل پڑا۔ عورت کے قریب پہنچ کر دھیرے سے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، جہاں مرضی چلی جاؤں۔ عابد بولا، چھوڑ دو، اب کہاں جانا اور کیسا جانا؟ تم جس کی طلب میں آئی تھیں وہ تو تمہارا دل دادا ہو چکا، اب وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی تمہاری غلامی قبول کرنے کو تیار ہے۔ عابد اس عورت کو بالآخر اپنے موبد میں لے گیا۔ وہ عورت اس کے ساتھ 7 دن تک مقیم رہی۔ اب عابد کو ہوش آیا کہ اس نے کس طرح 70 برس کی عبادت کو صرف 7 دن میں غارت کر دیا اور کس قدر گھناؤنے گناہ میں ملوث رہا۔ چنانچہ زاروں کی طرح رونے لگا، یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو عورت نے کہا، اے عابد، اللہ کی قسم، تو نے میرے علاوہ کسی اور سے ایسا کام نہیں کیا جسے اللہ کی نافرمانی کہا جائے۔ یہ تیری پہلی غلطی ہے اور میرا معاملہ بھی یہی ہے کہ میں نے بھی تیرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ کی نافرمانی مول نہیں لی۔ میں تیرے چہرے پر نیکی و صلاح کا اثر دیکھتی ہوں۔ اگر تجھے تیرے پروردگار نے پناہ دی تو میرے لیے بھی معافی کی درخواست کرنا۔ اس کے بعد وہ عابد اپنے موبد سے نکل گیا، عبادت خانے سے ادھر ادھر سرگرداں پھرنے لگا۔ رات کو ایک کھنڈر میں پہنچا، وہاں 10 اندھے رہتے تھے۔ ان کے قریب ہی ایک راہب رہتا تھا جو ہر رات ان اندھوں کے پاس 10 روٹیاں بھیجا کرتا تھا۔ چنانچہ اس رات بھی راہب کا غلام معمول کے مطابق اندھوں کے لیے 10 روٹیاں لایا۔ وہ روٹیاں تقسیم کرنے لگا تو اس گناہ گار عابد نے بھی ہاتھ بڑھا دیا۔ ایک روٹی اسے بھی مل گئی۔ روٹی کم پڑ گئی تو اس نے پوچھا، میری روٹی کدھر ہے؟ تو غلام بولا، میں نے تو 10 روٹیاں تمہارے درمیان تقسیم کر دیں۔ اندھے نے کہا، واہ جی واہ، کیا اب میں بھوکے پیٹ ہی رات گزاروں گا؟ یہ سن کر وہ عابد رونے لگا اور جو روٹی اس نے لے رکھی تھی فوراً اس اندھے کے حوالے کر دی اور کہنے لگا، میں بھوکے پیٹ رات گزارنے کا زیادہ مستحق ہوں، کیونکہ میں گناہ گار ہوں اور یہ اندھا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ پھر وہ بھوکے پیٹ ہی سو گیا۔ اسی رات اس کی اجل آن پہنچی۔ اجل کا مطلب ہے موت آن پہنچی۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو بھیجا اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ اب اس عابد کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے مابین اختلاف ہو گیا کہ اس شخص کو کہاں جانا چاہیے، جہنم میں یا جنت میں۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ آدمی اپنے گناہوں سے فرار ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جستجو میں آیا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ تو بڑا گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے پاس اسی وقت وحی بھیجتا ہے کہ تم اس عابد کی 70 برس کی عبادت اور 7 راتوں کے گناہوں کا وزن کرو۔ فرشتوں نے تعمیل کی، اس عابد کی 70 سالہ عبادت کو 7 دن کی معصیت یعنی کہ گناہوں کے مقابلے میں تولا، تو معصیت یعنی کہ گناہوں والا پلڑا عبادت کے پلڑے سے بھاری نکلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کی وہ نیکی میری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے جب اس نے روٹی اندھے کے حوالے کر دی تھی اور خود بھوکا سو گیا تھا۔ چنانچہ فیصلہ رحمت کے فرشتوں کے حق میں صادر ہو گیا اور عابد کی روح ان کے حوالے کر دی گئی۔ اس عابد کی تو توبہ سچی تھی، پس رب کریم نے اسے شرف قبولیت سے نوازا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔